مولانا عام آدمی کسی شخص کی بیعت کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت معتبر آدمی جو ہے بھی دیندار اور ذمہ دار آدمی ہے وہ بیعت کا انکار کرتا ہے، تو اس کی بیعت کے انکار کا شریعت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ بیعت کا انکار ایک تو ہے کہ وہ بالکل صحیح خلیفہ امت نے چنا، ایک شخص خواہ مخواہ ضد کرتا، مخالفت کرتا، بیعت نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، بیعت نہ کرنا اتنا جرم نہیں، مگر وہ بغاوت نہ کرے، کوئی ہنگامہ نہ برپا کرے، خاموشی سے زندگی گزار لے کہ میں جمہور کا فیصلہ مجھے نہیں قبول ہے، مگر میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، جیسے حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہیں بیعت۔ ایک ہے کہ وہ امت ساری کے خلاف کرتا، باقی یہ بات لازمی ہے کہ کوئی شخص غاصب ہے، زبردستی حکومت پر بیٹھ گیا، وہ جبریل امین بھی ہوگا تو ڈاکو ہے، کوئی حق نہیں اس کو، اس کا اقتدار بالکل حرام ہے، وہ ناجائز بچہ حرامی، عدالت نے نظریہ ضرور کے تحت جائز کر دے تو جائز کو نہیں، وہ حکمران ہے ہی نہیں شرعی، نہ اس کے لیے کوئی حکم ہے کہ اس کی بات مانو، جب موقع ملے گا کان سے پکڑ کر ہم اس کو دفع کریں گے، وہ حکمران نہیں۔ اس لیے جیسے حکم نہ کہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے، ایک آدمی کسی کی بیوی نکال کر لے جاتا اور ناجائز نکاح کر لیتا، کیا وہ خاوند ہے؟ اس کے لیے وہ حدیثیں پہلے خاوند شرعی بنے جو حلال خاوند ہوتا، اسی طرح حکمران ڈاکو چور زبردستی بیٹھنے والا جو فقہا نے لکھ دیا نا کہ مسلط بھی حاکم ہے، بالکل غلط بات، یہی نظریہ ضرور گھڑا گیا، وہ حرامی ہے، امت کا غاصب ہے، ڈاکو ہے، کوئی اقتدار نہیں اس کا۔ اور یہ بھی مسئلہ بالکل علماء نے لکھا، اس پر بھی نہیں رہے کہ اگر امت بھی ساری فاسق کی کر لینا بیعت، جو اسی وقت فاسق ہے کل عدم، کوئی بیعت نہیں ہو، سب بالکل غلط ہے۔ متقی کی بیعت کرے، امت کرے اپنی آزاد مرضی سے، کوئی دباؤ، وہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد اگر وہ کچھ بگڑ جائے، غلطیاں کرنی شروع، وہاں ضرور ہو کہ جلدی سے نا ہنگامے برپا کرو، موقع دو، شاید وہ درست ہو جائے۔ افہام و تفہیم۔ ہاں، دو باتیں سمجھ لی آپ نے، امت نے چنا ہو، کوئی لالچ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، آزاد مرضی، اور چنا بھی متقی کو، اس وقت ہی وہ فاسق نہ ہو، پھر اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی، بعد میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو صبر سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اس کا معنی تو مولانا آپ نے فاسق کی حکومت سرے سے بنتی، اگر ساری امت نے بھی چن لیا رسول اللہ کی گدی پر فاسق بیٹھے گا۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ فقہا نے نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا تھا، تو پھر ہم جسٹس منیر کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ مسلط کی حکومت جو مان لی نا، اسی سے بڑا نہیں، اسی سے نظریہ ضرورت نکلا نا، جسٹس منیر والا روزمہ جو ہے نا الخلافہ، علامہ رشید رضا مصری کی، اس کو پڑھنا، اس نے کہا ستیہ ناش تو اسی دن ہو گیا جب یہ مان لیا کہ جو حرامی بیٹھ جائے اس کی حکومت، چلو ٹھیک ہے وہ بیٹھ چکے، یہ فقہ کے دفتر بھر گئے، اور مسئلے بنا لیے جو اصل خلیفے کے لیے تھے وہ برتنے لگے کہ اس کے خلاف جو اٹھے گا وہ باغی ہے جن، وہ کیوں باغی تو یہ ہے خبیث جو تخت پر بیٹھا۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جب باغیوں پر لکھتے ہیں، کون لیتے ہیں؟ اس نظریہ ضرورت نے سب چاہنا تھی۔ اور دوسرا مسئلہ جب یہ آ گیا نا کہ خلیفہ کیسا بھی ہو، جب تک یہ اعلان نہ کرے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، اس کے خلاف نہیں ہو۔ یہ مسئلہ بھی بہت پھیلا، ابن تیمیہ نے، امام احمد نے، یہی سلفی پھیلاتے ہیں، اور ابن امام ابو حنیفہ پر تان کرتے ہیں کہ وہ امت کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کو جائز سمجھتا، نیکی گناہ بن گئی۔ اس نے کہا بدماش حاکموں کو اٹھو، انہوں نے عیب بنا دیا۔ بڑے بڑے لکھتے ہیں، زبیر علی زئی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ مجرم ہے، وہ کہتا ہے خروج کرو، خروج نہیں کرنا تو اور کیا کرنا، اسی لیے امت تو تباہ ہوگی کہ خروج نہیں کرتی۔ خروج خلیفہ برحق کے خلاف نہیں کرنا، جو امت نے چنا ہے، نیک چنا تھا، کچھ خرابیاں ٹھیک ہے، ورنہ جیسے امام ابن حزم کہتا کہاں گئی تمہاری حدیثیں کہ خروج نہ کرو؟ جب علی خلیفہ بنے تھے کیوں اٹھے حضرت چلا زبیر اور عائشہ، حضرت معاویہ اور ان کے مقابلے میں علی نے حدیثیں نکالی کہ میں بے شک قاتل ہی ہوں مسلمان کا، کیوں میرے خلاف اٹھتے؟ نہ اس نے پیش کی نہ انہوں نے سوچا، معلوم ہو گیا امت جانتی تھی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بعد میں کہتے ہیں حضرت حسین اٹھے، مدینے والے اٹھے جن نے مہاجر انصار سے، کہاں گئی تھی حدیثیں اس وقت، کیوں نہیں یہ پیش ہوئی، کیوں جعلی مسئلے گڑ لیے؟ ابن اشعث اٹھا، حجاج کے مقام میں سارے قراء جتنے حدیث کے عالم ہیں سارے اس کے ساتھ تھے، اس لیے طے ہو گئی بات کہ یہ سب بعد میں بڑی گڑی ہے بات کہ ظالموں کے سامنے لوگ سر جھکائے بیٹھے رہے، ورنہ اجماع ہو گیا حکومت کا بھی مخالفوں کا بھی تو اٹھ سکتے، اب حق پر کون ہے نہ حق پر وہ الگ بات ہے، مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ اٹھنا ہی گناہ ہے، علی جیسے آدمی کیوں نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتا چل گیا کہ یہ مسئلہ جھوٹا کہ حکمران کے مقابلہ میں نہ اٹھو، موقع ملے تو گردن دبوچ لینی چاہیے، کون ہے امت کے سر پر تم سوار ہونے کا۔ ہاں، یہ مسئلہ اگر رہتا
اب حضرت حسین علی کے اسی لیے پیش پڑے ہوئے نا. اصل میں بنیاد یہ ہے کہ بے شک یزید جو چاہے تھا کلمہ کو تو تھا. اب جو اس عقیدے پر وہ حضرت حسین کو باغی نہ سمجھے تھا اور کیا کرے, اور جو میرے عقیدہ کیا ہے وہ حضرت حسین رضی کو کیوں نہ مجاہد اکبر سمجھے کہ فاسق حکمران کے خلاف اٹھنا نہیں تھا اور کیا کرنا. نظریے دو ہے, ایک ابن تیمیہ کا ہے, ایک ابن حزم کا. پہلے اس کو سمجھیں گے تو بات بنے گی, ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر یہی ہوگا کہ کیوں سیف کی اجازت دی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہ تلوار اٹھاؤ. بعد میں ان کے ماننے والے پھر گئے, وہ بھی نظریہ ضرور کے قائل ہو گئے, مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک اللہ ان پر ہم دونوں نے ساتھ دیا. ان لوگوں کا جو اولاد فاطمہ میں سے اٹھے تھے, حضرت زید بن علی, عبداللہ بن حسن کے بیٹے نفس کیا, بلکہ ان اماموں نے فتوے دیے کہ نفلی حج کرنے سے 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان ظالم حکمرانوں کو اٹھاؤ. ایک شخص نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کے لیے جانا چاہتا تھا, وہ ٹھیک ہے یا یہ سید جو اٹھے آئے نا باقیوں کے خلاف ان کا ساتھ. امام نے فرمایا مشرکوں کے جہاد کو چھوڑ, ان ظالم مسلمانوں کے خلاف جہاد کر. جو علاقے ابھی ہمارے پاس نہیں ان کی پڑی ہوئی ہے کہ جہاد کرتے پھرو. جو ہے جیسے کوئی شخص مسجد میں بدکاری شروع کر لے, لیکن پاک علاقہ مسلمانوں کا کیا برآمدگی, مسئلہ برباد کر دیا. ضرورت